مقبودا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبودا اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی ہو یا قبضے میں دیا ہو فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه اور اگر تم ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے ولا تکتم الشہادہ اور گواہی نہ چھپائے ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہ گار ہے واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں لین دین کے حوالے سے بندے کو لکھنے کی تلقین کی گئی تھی کہ اگر کسی سے قرض لینا ہو یا کوئی اور چیز لینی ہو یا دینی ہو تو اس کو پہلے لکھ لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑے کی صورت نہ بن سکے۔ اب یہاں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر سفر میں ہیں آپ اور آپ کے پاس کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ معاملہ لکھ سکے، تو پھر آپ کے لیے گروی چیز کو رکھ دینا یہ جائز ہے، مستحب ہے، آپ گروی رکھ سکتے ہیں۔ یہاں اس آیت سے گروی رکھنے کا جواز ثابت ہو رہا ہے، یعنی اس سے اگر آپ نے مال لینا ہے تو اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھ دیں اور اس سے مال لے لیں اور بعد میں جو ہے وہ اس کا مال ادا کر کے اپنی چیز اس سے واپس لے لیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو گروی کا رواج ہے یہ ناجائز اور حرام کی صورت ہے جو ہمارے ہاں گروی چلتا ہے۔ ہمارے ہاں گروی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے مکان لوگ گروی رکھتے ہیں، کسی کو مکان دیا اور اس سے 2-3 لاکھ روپے لے لیا۔ اب یہ تو ٹھیک ہے یہاں تک معاملہ کہ اپنا مکان آپ نے اس کو دیا اور اس سے 3 لاکھ لے لیا، پیسے لے لیے اس سے، لیکن جب وہ سامنے والا بندہ جس کو آپ نے مکان دیا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، وہ کس کھاتے میں کر رہا ہے؟ مال آپ نے دیا تھا اور اس کا بدلہ آپ کا مکان بن گیا تھا، لیکن وہ جو استعمال کر رہا ہے گھر کو، اس گھر کے اندر رہ رہا ہے، وہ کس چیز کے بدلے میں رہ رہا ہے؟ حالانکہ وہ آپ کو اس کا کوئی کرایہ بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں گروی کا رواج ہے یہ حرام اور ناجائز صورت ہے۔ ہاں اس کی جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے پیسے لیے اس کو گھر دے دیا، اب وہ آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آپ کے ساتھ کرایہ طے کر لیتا ہے کہ میں آپ کو مہینے کا اتنا کرایہ دوں گا اور آپ کا گھر استعمال کروں گا، تو یہ صورت جو ہے وہ یہ جواز کی صورت ہے۔ لیکن اس میں بھی ہمارے ہاں لوگ ایک طرح سے شریعت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے لیں گے، حالانکہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ خود کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ مکان کو لے لیا اور پیسے دے دیے، اب اس کو جائز بنانے کے لیے 500 روپیہ ایک نام کا کرایہ مقرر کر لیتے ہیں، بھئی 500 روپیہ مہینے کے مطلب۔ آپ بتائیں کہ 2-3 کمروں کا مکان ہو، کون سی ایسی جگہ ہے یا کون سا ایسا علاقہ ہے کہ جو 500 روپے میں مکان آپ کو کرائے پہ مل جائے گا؟ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، چاہے وہ کتنا ویرانی علاقہ ہو، 500 روپے میں آپ کو کرائے میں مکان نہیں ملے گا۔
لیکن یہاں شریعت کو بیوقوف معاذ اللہ بنانے کے لیے لوگ 500 روپیہ طے کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارا حرام کام تھا، ناجائز کام تھا، وہ جائز کی طرف آ جائے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ مکمل پراپر ایک کرایہ طے کریں اور اس کے بعد اس مکان میں رہنا شروع کریں تو وہ آپ کے لیے جائز ہوگا۔ پھر یہاں کہا کہ اگر گروی نہ بھی رکھیں تو بھی معاملہ جائز ہے۔ یہاں گروی رکھنے کا جو حکم ہے وہ بھی استحباب ہے، یعنی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر دونوں کو ایک دوسرے پر اطمینان ہے کہ یہ بعد میں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا تو پھر جو ہے وہ گروی رکھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، ویسے ہی لین دین کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو پھر اس بندے نے اگر اس کے بارے میں اچھا گمان کیا ہے، مطلب اس نے اس کو مال دیا ہے اور بغیر کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی اس نے، تو اس کے بارے میں اس نے ایک اچھا گمان کیا ہے، تو اب اس کو بھی چاہیے کہ اس کے اچھے گمان کے مطابق ہی عمل کرے۔ یہ نہ ہو کہ اس نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیا کہ یہ میرا مال واپس کر دے گا تو یہ بعد میں اس کا مال دبا کر بیٹھ جائے، تو یہ اور زیادہ بری چیز ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ دل کے گناہ گار ہونے کی علامت ہے کہ اس کا دل اندر سے گناہ گار ہے جو اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے یا چھپاؤ تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا سزا دے گا اور جسے چاہے گا معاف فرمائے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس جو آیت ہے اس میں وسوسے کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ بندے کے دل میں دو طرح کے خیال آتے ہیں، ایک وسوسہ ہوتا ہے اور ایک پکا عزم اور ارادہ ہوتا ہے۔ وسوسہ جو ہے اس سے بچنا بندے کی قدرت میں نہیں ہے۔ وسوسہ جو دل میں آتا ہے اس سے بچ جانا، دل کو وسوسے سے خالی کر لینا، یہ بندے کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے وسوسے پر بندے کا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ کوئی برا خیال اس کے دل میں آتا ہے تو اس پر اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں دوسرا جو خیال ہے وہ عزم اور ارادہ ہے، پکا پختہ ارادہ کر لینا، اس پر ضرور بندے کا حساب لیا جائے گا اور اس کے مطابق اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ برا خیال آیا، اس نے اس کو جھٹک دیا، برے خیال کو برا خیال سمجھا اور اس پر عمل نہیں کیا، تو تب تک وہ خیال اس کو معاف ہے، کوئی اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن وہ برا خیال آیا اور اس نے اس کو عمل میں شامل کر لیا اور اس پر عمل کر لیا تو اس وقت اس سے ضرور حساب لیا جائے گا۔ پھر اللہ جسے چاہے گا معاف فرمائے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ چاہے تو گناہ گار کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے اور چاہے تو نیکیاں رد کر کے اس نیکوکار کو جہنم میں بھیج دے، کیونکہ بخشش کا جو ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف اس کی رحمت ہے۔ اعمال بندے کو نہیں بخشوا سکتے کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی بارگاہ سے بچ سکیں۔ صرف اور صرف اس کی رحمت پر امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی انشاءاللہ ہمیں ضرور معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔